امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، معصوم۔ معصوم نیلو کے گرد گھومتا ہے، جو ایک زندہ دل اور آزاد جوش والی نوجوان عورت ہے جس کا دل صرف دلشاد کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کا زندہ دل پیار جلد ہی گہری ہر طرح کی محبت میں بدل جاتا ہے، لیکن تقدیر اس کے خوابوں میں خلل ڈالتی ہے اور ایک غیر متوقع موڑ میں نیلو نے خود کو وجدان سے شادی کرتے ہوئے پایا، جو کہ اس کے لیے ایک اجنبی ہے جسے حالات نے اس کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اس ڈرامے کو کنٹینٹ لائن نے لکھا ہے، برکت صدیقی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ برکت صدیقی اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سونیا حسین، میکال ذوالفقار، عمران اشرف، سدرا نیازی، وسیم عباس، نوین نقوی، شائستہ جبین اور ابو ہریرہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، عشق میں تیرے صدقے۔ عشق میں تیرے صدقے محبت، نقصان اور قسمت کے موڑ کی کہانی ہے۔ ذوالفقار شاہ جوان، خوبصورت اور دولت مند ہے اور اسے حور سے شدید محبت ہو جاتی ہے۔ ان کی محبت کامل معلوم ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز انہیں الگ نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن زندگی کے دوسرے منصوبے ہیں۔ ذوالفقار کو اپنے گھر والوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ حور سے شادی کرنے اور اپنے دل کی بات پوری کرنے کے لیے سب کی مخالفت کرتا ہے، جو ایک خوبصورت باپ کے طور پر شروع ہوتا ہے۔ وہ جلد ہی المناک ہو جاتا ہے۔ ذوالفقار کو تنہا چھوڑ کر پھر بھی دکھ میں بھی قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی اور ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ ذوالفقار اور حور پر کیا سانحہ آیا، قسمت نے اس کے لیے کیا رکھا ہے، کیا وہ اس سانحے کے بعد دوبارہ اپنی زندگی بنا سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، سارہ آپی۔ سارہ آپی ایک ایسی خواتین کی کہانی ہے جس نے اپنے 3 بھائیوں کی بہترین پرورش کے لیے اپنے خوابوں اور اپنی جوانی سب کو قربان کر دیا۔ اپنے والدین کی اچانک موت کے بعد سارہ خاندان اور کاروبار دونوں کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ وہ انہیں کامیابی کی کہانیوں میں بدل دیتی ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی کی قیمت پر۔ اس کی زندگی اس کے بھائیوں برہان، عدنان اور عثمان کے گرد گھومتی ہے۔ وقت کے ساتھ سارہ سخت اور کمانڈنگ بن جاتی ہے، اس کے فیصلے گھر کے اندر قانون بن جاتے ہیں، لیکن اس کا سخت ترین امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کے بھائیوں کی ذاتی خواہشات اس کے اختیار کے خلاف اٹھتی ہے۔ جلد ہی تناؤ بڑھتا ہے اور وفاداریاں آزمائی جاتی ہیں۔ کیا سارہ اپنے خاندان پر اپنا اختیار منتخب کرے گی؟ کیا سارہ کے بھائی اس کے فیصلوں کے خلاف بغاوت کریں گے؟ کیا سارہ اپنے خاندان کو ساتھ رکھ سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، پہلی بارش۔ پہلی بارش محبت کی کہانی ہے جو نسلوں پر محیط ہے۔ خوشی، آرزو اور دل ٹوٹنے کی کہانی جو خود کو دہراتی نظر آتی ہے۔ برسوں پہلے لاہور میں اجنبی بہزاد اور ملیحہ کی ملاقات ہوئی اور ان کے درمیان محبت کی چنگاری روشن ہوئی، لیکن قسمت کے دوسرے منصوبے تھے اور انہوں نے انہیں پھاڑ دیا، دلوں کو داغ چھوڑ دیا۔ کئی دہائیوں کے بعد بہزاد ایک خاندان کے ساتھ ایک طے شدہ زندگی گزارتا ہے، پھر بھی ماضی اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کا بیٹا مانی نمرہ سے محبت کرتا ہے اور پرانے دل ٹوٹنے کے سائے بڑے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بہزاد تاریخ کو اپنے آپ کو دہرانے کی دھمکی دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اسے مانی کی حفاظت کے لیے اپنے ماضی کا سامنا کرنا ہوگا اور شاید اس محبت کا سامنا کرنا ہوگا جو وہ بہت پہلے کھو چکا تھا۔ کیا ملیحہ بہزاد کی زندگی میں واپس آئے گی؟ کیا بہزاد اپنے بیٹے کو اسی دل کی دھڑکن سے بچائے گا جس کا اس نے تجربہ کیا تھا؟ کیا مانی اور نمرہ کی محبت تمام مشکلات میں جیت سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، فاصلے۔ فاصلے ڈرامے کی کہانی 2 روحوں کی جذباتی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو محبت میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن فخر سے جدا ہیں۔ گہرے جڑے ہونے کے باوجود ان کی خاموشی ان کے درمیان سب سے بڑی دوری بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے غلط فہمیاں بڑھتی ہیں اور انا پیار پر چھا جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بے ساختہ محبت کھو جانے والی محبت سے زیادہ تکلیف دے سکتی ہے۔ یہ دلی ندامت اور جذباتی خلا کو پر کرنے کی ہمت کا دلی سفر ہے۔ اس ڈرامے کو فہیم برنی نے ڈائریکٹ کیا ہے
مونا سید نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحرین چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی انصاری اور صبور علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، غلام بادشاہ سندری۔ غلام بادشاہ سندری غلام کے گرد گھومتا ہے، ایک نڈر اور دلیر آدمی جس کی روح میں آگ ہے۔ وہ جس چیز سے پیار کرتا ہے اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کبھی بھی کسی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ رکاوٹیں اس کی طاقت کو آزماتی ہیں اور دھوکہ دہی اس کے دل کو زخمی کرتی ہے، پھر بھی اس کی محبت اس کے لیے غیر متزلزل رہتی ہے، جسے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کا ہر فیصلہ کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ محبت، عمل اور جذبے کا ایک بہترین امتزاج۔ غلام واقعی رک نہیں سکتا۔ اس ڈرامے کو امین اقبال نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ زنجبیل عاصم شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور بابر جاوید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، زاویار نعمان اجاز اور ہنا آفریدی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، کفیل۔ کفیل ڈرامے کی کہانی محبت کی قربانی اور چھٹکارے کی پیچیدگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک ایسے شخص کی پیروی کرتی ہے جو جرم اور ذمہ داری سے بوجھل ہے، جس کے انتخاب ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی راز کھلتے ہیں، کفیل ڈیوٹی کی خواہش اور تقدیر کے درمیان نازک توازن کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید، عماد عرفانی اور کاشف محمود شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، میری زندگی ہے تو۔ میری زندگی ہے تو ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، مصدق ملک نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور ہانیہ عمر شامل ہیں۔ عائرہ ایک قریبی خاندان سے تعلق رکھتی ہے جہاں رشتے اور خاندانی اقدار کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اپنے والدین کی لاڈلی اور فرما بردار بیٹی ہے جسے ہمیشہ قابل قبول اور ناقابل قبول رویوں میں فرق سکھایا گیا ہے۔ اس کے والدین اس کا سپورٹ سسٹم ہے، اس کی بہن اور دوست اس کے سننے والے کان ہیں۔ اسے وہ راستہ منتخب کرنے کی آزادی دی گئی ہے جو وہ چاہتی ہے، حالات سے نمٹنے کے لیے پراعتماد ہے اور اسے اس کے آس پاس کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ اگرچہ وہ بعض اوقات بدتمیزی کرتی ہے لیکن اس کا ارادہ ہمیشہ کسی بھی صورتحال میں دائیں طرف رہنا ہوتا ہے۔ کامیار ایک غلیظ، امیر اور اشرافیہ کے پس منظر سے آتا ہے جہاں اس کے والدین ہمیشہ جھگڑوں اور محبت کے بغیر شادی سے بچ جاتے ہیں۔ کامیار کی دادی ہمیشہ اس کے قریب رہی ہے اور وہ اسے عزیز رکھتی ہے، لہٰذا کامیار وہ شخص ہے جسے اس کے والدین نے نظر انداز کیا ہے اور اپنی زندگی میں موجود خلا سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔